السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدرسۃ الصفا للدعوہ و تعلیم للبنات میں ماہانہ تربیتی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آج اسی سلسلے میں ماہانہ تربیتی و اصلاحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آج ہم آپ کو اسی پروگرام میں فرسٹ ایڈ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ فرسٹ ایڈ کسے کہتے ہیں؟ فرسٹ ایڈ ابتدائی طبی امداد کو کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی انسان کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو ہاسپٹل اور ڈاکٹروں کے پہنچنے سے قبل اس کو جو امداد دی جاتی ہے اس کو ابتدائی طبی امداد کہا جاتا ہے۔ تو آج ہم آپ کو فرسٹ ایڈ کے متعلق آگاہ کریں گے۔ فرسٹ ایڈ کا جو موضوع ہے اس میں سب سے پہلا جو موضوع ہے ہمارا وہ ہے چوکنگ، یعنی کہ سانس کے راستے میں، سانس کی نالی میں اگر کوئی چیز پھنس جائے یا سانس لینے میں پرابلم ہو جائے تو اس کو چوکنگ کہتے ہیں، اور اس کی فرسٹ ایڈ کیا ہے اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ 3 طرح کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ نمبر 1 بڑا مرد، آدمی یا عورت۔ نمبر 2 لڑکا یا لڑکی۔ نمبر 3 دودھ پیتا بچہ یا بچی۔ ان 3 طرح کے لوگوں میں چوکنگ ہو سکتی ہے، جس کو یعنی کہ گلے میں کوئی چیز پھنس جائے یا سانس لینے میں مسئلہ ہے یا اسی طریقے سے کھانسنے میں کوئی دشواری آ رہی ہے تو اس کو چوکنگ کہتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے علامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم علامات سمجھ لیتے ہیں کہ آیا بڑا مرد یا عورت، چھوٹا بچہ بچی ہے یا اسی طریقے سے لڑکا لڑکی ہے، ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس رہی ہے تو ان کے علامات کیا ہیں؟ تو سب سے پہلے بڑا مرد آدمی یا عورت، لڑکا یا لڑکی، ان 2 طرح کے لوگوں کو اگر چوکنگ ہوئی ہے، گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے تو اس کی 5 علامات ہیں۔ نمبر 1 کہ ان کی حالت بری ہو رہی ہوگی۔ نمبر 2 اس کا چہرہ لال پیلا ہو رہا ہوگا، اس کی چہرے کی جو شائننگ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ نمبر 3 اس کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوں گے۔ نمبر 4 اس کے منہ سے جھاگ یا پانی نکل رہا ہوگا۔ نمبر 5 یہ ہے کہ اس کو سانس لینے میں، کھانسنے میں اور اسی طرح اس کو بولنے میں دشواری ہو رہی ہوگی۔ تو یہ 5 طرح کی جو علامات ہیں، اگر آپ کسی مرد، لڑکا یا لڑکی، عورت میں اگر یہ 5 علامات دیکھیں تو آپ فوراً سمجھ لیجئے کہ اس کو خطرناک قسم کی چوکنگ ہوئی ہے۔ اب اسی طریقے سے دودھ پیتا بچہ ہے یا بچی ہے، اگر اس کو چوکنگ ہوئی ہے تو اس کی علامات کیا ہیں؟ تو اس کی 3 علامات ہیں کہ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ اس کی مٹھیاں ایسے بند ہو رہی ہوں گی۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ بچہ بہت زیادہ رو رہا ہوگا۔ نمبر 3 وہ کانپ رہا ہوگا۔ تو جب دودھ پیتا چھوٹا بچہ یا بچی ہے، اگر آپ اس کے اندر یہ علامات دیکھیں گے تو فوراً سمجھ لیجئے کہ اس کو چوکنگ ہوئی ہے۔ اب ان 3 طرح کے لوگوں کی مختلف طریقے سے ابتدائی طبی امداد ہے۔ اب ان تینوں کو ایک ہی طرح آپ نے ابتدائی طبی امداد نہیں دینی، بلکہ ان تینوں کے طریقہ کار جو سے ہیں وہ مختلف طرح کے ہیں۔ ہم ان تینوں طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں۔ جب بھی بڑا مرد، عورت یا لڑکا یا لڑکی کو چوکنگ ہوگی تو اس کا ہمیشہ جو علامت یہ ہوگی کہ اس کو وہ گلے سے ایسے پکڑا ہوگا، یعنی کہ وہ یہ اشارہ دے رہا ہوگا کہ میرے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی۔ تو ہمیشہ یہ سمجھ لیجیے کہ جب بھی ایسا ہو تو سمجھ لیجیے کہ اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے۔ تو جب اس کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تو آپ نے ان سے 4 طرح کے سوالات کرنے ہیں، اور وہ سوالات فوراً کرنے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسا ان سے پوچھ رہے ہو، نہیں، آپ نے فوراً ان سے 4 سوالات پوچھنے ہیں۔ سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ کیا آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے؟ تو وہ فوراً ایسا کہے گا۔ کیا آپ سانس لے سکتے ہو؟ وہ ایسا نہیں میں جواب دے گا۔ کیا آپ کھانس سکتے ہو؟ وہ نہیں میں جواب دے گا۔ کیا آپ بول سکتے ہو؟ وہ ایسے اشارہ دے گا، یعنی کہ وہ بولے گا نہیں بلکہ آپ کو ایسے اشارے میں بولتا جائے گا۔ نمبر 1 میں وہ صرف یہ کہے گا کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میرے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، تو آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ طبی امداد اس کو دینی ہے۔ اور ان تینوں کا جو طریقہ کار ہوگا وہ بالکل مختلف ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے یا وہ کہتی ہے کہ آپ جب پہلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، وہ کہتی ہے یا کہتا ہے جی ہاں، اور جب آپ دوسرا سوال کرو کیا آپ بول سکتے ہو، وہ کہے کہ جی ہاں، تو آپ نے اس کی مدد بالکل نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خود
کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کے مسئلہ ہے وہ خود اس کو صحیح کر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے باوجود اس کے آپ نے اس کی مدد کی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ مدد کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طریقے سے مدد نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ متاثرہ مریض ہے اور ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے رننگ پوزیشن بنانی ہے۔ ہم ایسے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ ہم نے یہاں پر ناف سے اوپر رکھنا ہے، ایسے کر کے ان کو تھوڑا سا جھکا دیں گے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ کی ہتھیلی سے دونوں کندھوں کے درمیان ہم 5 دفعہ تھپکی لگائیں گے۔ 1 2 3 4 اینڈ 5 5 دفعہ ہم نے تھپکی لگانا ہے۔ پھر اس کے بعد جو چوکنگ ہوگی فوراً باہر آ جائے گی۔ اگر بالفرض پھر بھی نہ نکلے تو ہم نے طریقہ نمبر 2 اختیار کرنا ہے۔ طریقہ نمبر 2 کیا ہے کہ اگر وہ مرد، عورت، لڑکا یا لڑکی، تو ہم نے سب سے پہلے مٹھی بنا لینی ہے۔ مٹھی بنانے کے بعد اس طرح یہ مریض کھڑا ہو اور دونوں ٹانگوں کے درمیان میں ہم نے ایک ٹانگ رکھ دینی ہے ایسے، اور مٹھی کو ایسے پکڑ لینا ہے۔ اس کے بعد سینے سے اوپر، یہ دیکھیں سینے کے پاس پیٹ سے ذرا سا اوپر ہم نے یہ مٹھی ایسے بنا کے ایسا رکھ لینا اور دوسرے ہاتھ سے اس کو پکڑ لینا ہے۔ اس کو پکڑ کے اس کے بعد 5 دفعہ ہم نے 1 2 3 4 5 دفعہ اس کو، یعنی کہ اب یوں سمجھ لیجیے، یہ دیکھیے یہ یہاں ایسے رکھنا ہے، ایک زور سے اندر کی طرف ایسے جھٹکا دینا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ جب پہلی صورت میں، یعنی کہ جب آپ تھپکی لگائیں گے اس صورت میں جب وہ چوکنگ باہر نہ آئے تب آپ نے یہ طریقہ اختیار کرنا ہے، ادروائز اس طریقے کو آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ لڑکا یا لڑکی ہے، اگر اس کو چوکنگ آ جاتی ہے تب کیا کرنا ہے؟ مرد یا عورت ہو تب آپ نے ناف سے تھوڑا سا اوپر، اور اگر لڑکا یا لڑکی ہے تب آپ نے اس کے سینے کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے۔ جیسے رننگ پوزیشن بنا لی، اس کے بعد سینے کے اوپر اس کا ہاتھ تھوڑا سا اندر کی طرف جھکا دیا، پھر اس کے بعد وہی دونوں کندھوں کے درمیان میں 5 دفعہ آپ نے تھپکی لگانی ہے۔ اگر اس حساب سے جو متاثرہ مریض ہے اس حساب سے ایسا نہ ہو آپ نے انتہائی زور سے مارا اور وہ اور مریض بن گیا، تو آپ نے اس جسم کی جو استعداد ہے، جتنا اس کا جسم برداشت کر سکتا ہے، آپ نے اس حساب سے اس کو تھپکی مارنا ہے۔ اور اب یہ کہ دودھ پیتا بچہ یا بچی کے گلے میں کوئی چیز پھنس جائے تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم نے اس کو الٹا لٹا دینا ہے یہاں پر۔ اس کے بعد اس کا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا، ہم نے دونوں انگلی سے اس کا سر تھوڑا سا اوپر کرنا ہے، اور حسب استعداد اس جسم کے مطابق اس بچے کی ہم نے تھپکی مارنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ انتہائی زور سے ماریں اور وہ بچے انتہائی خطرناک حالت میں چلا جائے، بلکہ آہستہ سے مارنا ہے۔ پھر بھی اگر وہ چوکنگ اس کی باہر نہیں آ رہی تب آپ نے بچے کو سیدھا لٹا دینا ہے، اور سیدھا ہونے کے بعد اس بچے کا جو سر ہوگا وہ لازمی طور پر اوپر ہی ہوگا۔ تب آپ نے یہ دو انگلیاں ہیں اس کو اس بچے کے سینے کے اوپر رکھیں گے۔ سینے کے اوپر رکھ کر آپ نے 5 دفعہ مثال کے طور پر اس کو ایسے دبانا ہے، ہاتھ کو اٹھا کر ایسے، پھر ایسے اس طریقے سے بالکل نہیں کرنا بلکہ ہاتھ وہیں پر رکھا رہے، اور آپ نے اس کو ایسے زور 5 دفعہ دینا ہے۔ انشاءاللہ جو بھی چوکوں گی وہ باہر آ جائے گی۔ یہاں پر ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر حاملہ عورت ہے یا اسی طریقے سے کوئی موٹا شخص ہے جس کا پیٹ نکلا ہوا ہے یا موٹاپے کا شکار ہے، تو آپ نے ہرگز اس کو طریقہ نمبر 2 اختیار نہیں کرنا۔ طریقہ نمبر 2 کیا ہے؟ یعنی مٹھی بنا کر اس کو آپ نے ایسا جھٹکا بالکل نہیں دینا ہے اگر وہ حاملہ عورت ہے یا اسی طریقے سے کوئی موٹا شخص ہے۔ تو اگر ان تمام صورتوں کے باوجود بھی چوکنگ باہر نہیں آ رہی، طریقہ نمبر 1 بھی آپ نے اختیار کر لیا، طریقہ نمبر 2 بھی آپ نے اختیار کر لیا، تو فوراً آپ نے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے اور فوراً اس کو ہسپتال پہنچائیں تاکہ فوراً سے فوراً اس کی طبی امداد ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔